اب آخری بات جو میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آتی ہے باؤنڈری کمیشن. جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے مشرقی پنجاب میں اور مغربی پنجاب میں، تو سب سے پہلے تو جماعت احمدیہ نے اس کی مخالفت. لیکن جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب باؤنڈری کمیشن قائم ہو چکا ہے اور انہوں نے مغربی پنجاب کو اور مشرقی پنجاب کو علیحدہ کرنا ہے، تو اس موقع پر پھر جماعت احمدیہ نے اس خیال سے مسلم لیگ کی تائید سے اور مسلم لیگ کے کہنے پر اپنا ایک معذر نامہ پیش کیا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 2-3 سالوں سے یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ جماعت احمدیہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے. تو مسلم لیگ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب باؤنڈری کمیشن کے سامنے یہ معاملات پیش ہوں تو وہاں پہ یہ بات آ جائے کہ چونکہ جماعت احمدیہ غیر مسلم ہے تو اس طرح سے پھر گرداسپور کا ضلع جو ہے وہ کہیں غیر مسلم اکثریت کا جو ہے وہ صوبہ نہ بن جائے. تو اس لحاظ سے مسلم لیگ کے کہنے پر، مسلم لیگ کے اشارے پر، مسلم لیگ کی اور بھی بعض بٹالہ کی مسلم لیگ نے بھی اپنا معذر نامہ جاری وہاں پہ بھجوایا، اور وہ معذر نامہ جو ہے جماعت احمدیہ نے کیا. اور پھر اس کے بعد شیخ بشیر احمد صاحب جو ہیں احمدی وکیل، انہوں نے یہ کیس پیش کیا. اس معذر نامے کے پیش کرنے کے لیے اور باؤنڈری کمیشن میں اعداد و شمار کو پیش کرنے کے لیے جماعت احمدیہ نے تن من دھن نہیں کیا ہے، اور اعداد و شمار کو بنانے کے لیے وغیرہ دفاتر کا قیام ہوا. اور نہ صرف دفاتر کا قیام ہوا، مردم شماری کی فہرستیں وغیرہ دیکھی گئیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں انگلستان سے ایک ماہر جغرافیہ دان تھے مسٹر سپیٹ، ان کو بلایا گیا وہاں پر، ان کو باقاعدہ مشاہرہ پہ بلایا گیا. یہاں سے جو باؤنڈریز کی امریکہ سے اور ہندوستان سے جو باؤنڈریز کے ماہر لوگ تھے ان کی جو رپورٹس تھیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارا لٹریچر درآمد کیا گیا. اور یہ سارے کا سارا لٹریچر جو ہے یہ جماعت احمدیہ نے خدا کے فضل سے اپنے خرچ کے اوپر جو ہے وہ درآمد کیا. بالکل ٹھیک. اب مسلم لیگ نے بھی اپنا ایک معذر نامہ پیش کیا اور اس کے لیے ہر لحاظ سے جماعت نے مدد کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مسلم لیگ کے معذر نامے کو پیش کرنے کے لیے جو نظر انتخاب حضرت قائد اعظم کی اٹھی ہے وہ احمدیت ہی کے ایک سپوت حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب پر پڑی. اور حضرت چودھری صاحب نے نہایت کامیابی کے ساتھ ایک حقیقت افروز معذر نامہ تحریر کیا قلیل وقت کے اندر، اور پھر فاضلانہ اور مدلل بحث کی ہے جس پہ حضرت قائد اعظم نے بھی خوشنودی کا اظہار کیا اور تحسین کی نظر سے اس کو دیکھا. ایک حوالہ پڑھ کے تو میں اپنی گزارش کو ختم کروں گا، اور وہ ہے کہ چودھری صاحب کے بارے میں کافی باتیں بعض لوگ کہتے رہے کہ جی چودھری صاحب نے جو ہے وہ مسلم لیگ کا کیس صحیح طریقے سے نہیں کیا، یا کوئی ایسی بات بیچ میں آتی نہیں. تو تحقیقاتی عدالت میں بھی یہ بات ہوئی جو 1953 کے لیے قائم کیا گیا تھا. اس کے صدر جناب جسٹس منیر صاحب نے اور جسٹس رستم کیانی صاحب اس کے تھے. تو جسٹس منیر نے تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں لکھا ہے، یہ 2 فقرے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کی نہایت بے غرضانہ خدمات انجام دیں. ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالت میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ قابل شرم ناشکر پن کا ثبوت ہے. عدالت حاضہ کا صدر اس بہادرانہ جدوجہد پر تشکر و امتنان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے گرداسپور کے معاملے میں کی تھی. تو یہ ایک میں نے جسٹ اوور ویو دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانان ہند کہ جب بھی معاملہ ہوا ہے اس میں جماعت احمدیہ نے اور خصوصیت کے ساتھ قیام پاکستان میں غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہیں. بہت بہت شکریہ. ابھی ناظرین جس طرح کے گفتگو میں بھی